بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہن میں خطاب واسطے دعوت دیاں گا حضرت مولانا قاری عتیق الرحمان افغانہ لاہور، وہ آئیں اور اپنے خیالات اظہار فرمائیں۔ قاری عتیق الرحمان صاحب۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى
إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب زدني علما اللهم رب زدنا علما یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے، یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے، اور تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر توفیق مل جائے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ ماشاءاللہ شیر پنجاب میرے مسلک دی للکار حضرت مولانا یوسف پسروری صاحب تشریف لے آئے نے۔ انشاءاللہ میرے تو بعد انہاں دا مفصل بیان ہوئے گا۔ اللہ پاک دی حمد و ثنا تو بعد لکھاں کروڑ ہا مرتبہ درود و سلام آقا دو جہاں امام الانبیاء میرے اور تساں دے رہبر و رہنما ساری کائنات دے سردار حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے لکھاں کروڑ ہا مرتبہ درود و سلام۔ دوستو، بزرگوں، قابل قدر نوجوان ساتھیوں اور پردے دے اندر سماعت فرمان والی اسلامی ماؤں بہنوں، اللہ والو، اس وقت میں جو آیات مبینات پڑھیاں نے، اے آیات مبینات قرآن مجید فرقان حمید دی ان آیات مبینات دے اندر اللہ کریم نے بہت ہی اہم بات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ آئیے ذرا غور فرمانا۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ۔ اللہ کریم نے فرمایا، بلا کون ہے جڑا لاچار دی فریاد نو سندا ہے، اور کون ہے جدو پکار دے ہو تہاڈی التجاواں نو سندا ہے۔
تکلیف دے اندر اپنے خالق تے مالک نو پکار دیو، او تو ہاڈیاں پکاراں نو سندا ہے۔ اور دوسرا مقام وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اللہ کریم نے فرمایا دکھ آ جائے، پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، پھر منو پکارنا ہے۔ اولاد دین والی ذات اللہ دی ذات ہے، بگڑیاں بنان والی ذات میرے اللہ دی ذات ہے۔ اور اللہ دے جتنے بھی انبیاء علیہم السلام، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اس قرۂ ارض دے اوپر آئے، ہر نبی نے اس عبادت دا آغاز کیتا، ہر نبی نے اس بات دی دعوت دیتی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم دے لوگاں نو کیا لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اے میری قوم تسی اللہ دی عبادت کرو، اس تو سوا تہاڈا کوئی الہ تے معبود نہیں ہے۔ اور اسی طرح ہی حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم دے لوگاں نو خطاب کیتا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ اے میری قوم تسی اللہ دی عبادت کرو، اس تو علاوہ تہاڈا الہ کوئی نہیں۔ اے ہوئی بات حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم دے لوگاں نو کہی یا قومی اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ اے میری قوم دے لوگو تسی اپنے خالق تے مالک دی عبادت کریا کرو، اس تو علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، اس تو علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اس تو علاوہ کوئی غوث اعظم نہیں۔ اپنے خالق نو پکاریا کرو۔ غرض ہے کہ ہر نبی نے اپنی قوم نو یہی بات دی توحید دی دعوت دیتی، اسی بات دی طرف اشارہ کیتا نا۔ فرمایا دکھ آ جائے، پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، اولاد دیاں ضرورتاں پہ جان تے اپنے خالق دا دروازہ کھٹکھٹانا ہے، اپنے اللہ دا دروازہ کھٹکھٹانا ہے۔ حضرات پتہ چلیا کہ جدوں دکھ آ جائے تے نبیاں نے بھی رب دا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اللہ دا قرآن اعلان کرتا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ۔ اللہ کریم نے فرمایا میرے بندیوں تسی مینوں پکاریا کرو، صبح دا ٹائم ہو جائے، شام دا ٹائم ہو جائے، دوپہر دا ٹائم ہو جائے، رات اور دن دے اندر جس گھڑی دے اندر تہانوں میری ضرورت پائے نا، میرے در تے آ جاؤ، میرا دروازہ کھٹکھٹاؤ۔ اللہ کریم فرما دے نے میں تہاڈیاں پکاراں سن لاں میں تہاڈیاں کوکاں سن لاں میں تہاڈیاں فریاداں سن لاں دکھ آ جائے، پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے تے میں اللہ دا دروازہ کھٹکھٹایا کرو۔ اللہ تیرے بندے پوچھ دے نے
تینوں نیند بھی آ جاندی ہوئے گی۔ اللہ آندا میرے بندے ہو نیند تے بڑی دور دی بات ہے، مینوں کدی اونگ بھی نہیں آئی۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، رواں جاگدا میں کدے سوندا نہیں، رواں جاگدا میں کدے سوندا نہیں، راکھی جگ دی کراں انگ لوندا نہیں، تو پھر بھی میرے بوے آندا نہیں، کہو لا الہ الا اللہ۔ ساڈے بندے باہر چرسے دے اندر بہ جاندے نے، جے پوچھئے نا بھئی کی کردے پے ہو، آندے نے اسی رب نو پہ تلاش کر لیں۔ اللہ کریم فرماندے نے میں چرسے اندر نہیں، کتھے ہاں؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ انسان کدی غور تے کر کے ویکھ، میں تیری شاہ رب تو بھی قریب ہاں، اور میرے بابا جی لکھے ہیں اوے کی لبنا ہے بیا بان اندر، کی لبنا ہے بیا بان اندر، میں تے وسنا تیری جان اندر، ذرا مارتے ویکھ تے آنے اندر، ذرا مارتے ویکھ تے آنے اندر، کہو لا الہ الا اللہ۔ اے اللہ دی ذات کیڑی ذات ہے؟ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اللہ دی ذات کیڑی ذات ہے؟ لوگو اللہ کریم نے فرمایا میری ذات دے اندر، میری صفات دے اندر کسے اور نو شریک نہیں ٹھہرانا۔ فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ میری ذات کے اندر کسی نو شریک نہیں ٹھہرانا، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، شرک معاف نہیں ہوئے گا۔ آمین تین دساں کہ پریشانی دے اندر انبیاء علیہ السلام نے اپنے خالق دا دروازہ کھٹکھٹایا کر دے۔ اللہ دا ایک بڑا ہی پیارا پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام، اس اللہ دے پیارے پیغمبر سیدنا ایوب علیہ السلام دا نام قرآن مجید دے اندر 4 مرتبہ آیا، اور نبیاں دے نام بھی قرآن پاک دے اندر آئے۔ جناب آدم علیہ السلام دا نام قرآن مجید دے اندر 25 مرتبہ آیا۔ جناب ادریس علیہ السلام دا نام قرآن مجید دے اندر 2 مرتبہ آیا۔ جناب نوح علیہ السلام دا نام قرآن میں مجید دے اندر 43 مرتبہ آیا۔ جناب ہود علیہ السلام دا نام قرآن پاک دے اندر 7 مرتبہ آیا۔ جناب صالح علیہ السلام دا نام قرآن پاک دے اندر 8 مرتبہ آیا۔
جناب لوط علیہ السلام دا نام قرآن پاک دے اندر 27 مرتبہ آیا، جناب ابراہیم علیہ السلام دا نام اللہ دے قرآن دے اندر 63 مرتبہ آیا، جناب اسماعیل علیہ السلام دا نام 13 مرتبہ آیا، جناب اسحاق علیہ السلام دا نام 16 مرتبہ آیا، جناب یعقوب علیہ السلام دا نام 16 مرتبہ آیا، جناب یوسف علیہ السلام دا نام 27 مرتبہ آیا، جناب ایوب علیہ السلام دا نام 4 مرتبہ آیا، جناب الیاس علیہ السلام دا نام 3 مرتبہ آیا، جناب شعیب علیہ السلام دا نام 11 مرتبہ آیا، جناب موسیٰ علیہ السلام دا نام 133 دفعہ آیا، جناب ہارون علیہ السلام دا نام 19 مرتبہ آیا، جناب داؤد علیہ السلام دا نام 16 مرتبہ آیا، جناب سلیمان علیہ السلام دا نام 17 مرتبہ آیا، جناب یونس علیہ السلام دا نام 4 مرتبہ آیا، جناب عزیر علیہ السلام دا نام 1 مرتبہ آیا، جناب یسع دا نام 2 مرتبہ آیا، جناب لقمان علیہ السلام دا نام 2 مرتبہ آیا، جناب ذوالکفل علیہ السلام دا نام 2 مرتبہ آیا، جناب زکریا علیہ السلام دا نام 7 مرتبہ آیا، جناب یحییٰ علیہ السلام دا نام 7 مرتبہ آیا، اور جناب مریم علیہ السلام دا نام 36 مرتبہ آیا، جناب ذوالقرنین علیہ السلام دا نام 3 مرتبہ آیا، جناب عیسیٰ علیہ السلام دا نام 34 مرتبہ آیا، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نام قرآن پاک کے اندر 4 مرتبہ آیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام دا نام نامی اسم گرامی قرآن مجید دے اندر 4 دفعہ آیا۔ سیدنا ایوب علیہ السلام اللہ دے بڑے عظیم المرکبات پیغمبر نے، بہت بڑے مالدار پیغمبر نے۔ بات نو شارٹ کر کراں کیونکہ علماء موجود نے۔ حضرت ایوب علیہ السلام دے اللہ دیاں ازمائشاں آ گئیاں، اللہ دی طرفوں ازمائش آ گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام دے کول ایک آن والا آ کر کے آندا ہے، اے اللہ دے نبی ایوب علیہ السلام، سونیا تہاڈا مال و منال ختم ہو گیا ہے، تہاڈا کاروبار ختم ہو گیا ہے، تہاڈا سارا کچھ ختم ہو گیا ہے۔ اللہ دے نبی ایوب علیہ السلام پھر بھی اپنے اللہ دا شکر ادا کر دینے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور کر دے اندر آ جاندے نے، آ کر کے اپنی بیویاں نو آندے نے، نہیں اللہ والیوں پہلے جڑیاں تہانوں عیش و آرام مل جایا کردے سن، ہن او عیش و آرام نہیں مل سکدے، ہن جس دا دل کردا ہے وہ اپنے گھر دے اندر جا سکدی ہے۔ ساریاں بیویاں طلاقاں لے کے چلیاں گئیاں، ایک بی بی جدا نام بی بی رحمت ہے، اے یعقوب علیہ السلام دی لڑی دے اندروں، حضرت ابراہیم علیہ السلام دی لڑی دے اندروں اے بی بی جس دا نام بی بی رحمت ہے، جس دا نام بی بی رحمت ہے، اے آندی ہے اللہ والے ہونی تے جنت کمان دا ویلا آیا ہے، ہونی تے جنت دا کمان دا ویلا آیا ہے۔ حضرت بی بی رحمت دن رات مشقتاں کر دیاں نے، دن رات تیمارداریاں کر دیاں نے، دن مشقتاں کر دیاں نے، اور نالے اللہ دے نبی دیاں تیمارداریاں کر دیاں نے۔ اوے چوتھی جو بیوی آئی حضرت ایوب دی، یوسف دی پوتی آتے پڑ پوتی یعقوب دی، اور صابران دی لڑی ابراہیم محبوب دی،
صبر دا برسا جنہ تائی اللہ دے نبی ایوب علیہ السلام دی بیماری دے اندر اتنی مدت گزر گئی نا پھر اپنے خالق دے سامنے عرضہ کر دینے اللہ سونیا ان بیماری نو بڑا عرصہ گزر گیا ہے ان صحتہ عطا فرما دے ان اللہ دا نبی اللہ دے کولو دعاواں کردا ہے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین۔ اللہ کریم فرماندے نے اے میرے ایوب علیہ السلام سونیا اپنے پیراں نو زمین تے مارو نا ایک چشمہ پھٹ پئے گا اس پانی دے نال نہا لو گے تے باہر دیاں بیماریاں دور ہو جان گیاں جے اس پانی نو پی لو گے اندر دیاں بیماریاں دور ہو جان گیاں ایویں اللہ دا ایک نبی حضرت یونس علیہ السلام مچھلی دے پیڑ دے اندر نے اپنے خالق دے کولو دعاواں کر دینے اپنے اللہ دے کولو التجاواں کر دینے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ کریم یونس علیہ السلام مچھلی دے پیڑ دے اندروں نجات عطا فرما دیندے نے اللہ دا ایک بڑا ہی پیارا پیغمبر خلیل الرحمن علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام قوم دے لوگاں نے فیصلہ کر لیا نا کہ پیارے خلیل نو اگ دے اندر ڈالیا جائے جدو اگ دے اندر ڈال دیتا گیا تے اللہ دا خلیل پیارے ابراہیم علیہ السلام اپنے خالق نو پکار دینے اپنے مالک دے اگے التجاواں کر دینے حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ اللہ دا ایک بڑا ہی پیارا پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام بڑھاپے دے اندر اپنے خالق نو پکار دینے اپنے اللہ نو پکار دینے اللہ ان میری داڑھی سفید ہو چکی ہے اللہ میں تیرے کولوں ایک بیٹا طلب کرنا اللہ دے کولوں دعاواں کر دینے ٹائم بڑا تھوڑا ہے اس کر کے بات نو شارٹ کٹ کر رہے ہیں۔ اللہ دے نبی زکریا علیہ السلام اپنے خالق دے اگے فریاد کر دینے اپنے مالک دے اگے فریاد کر دینے التجاواں کر دینے اللہ ہن بڑی عمر ہو گئی ہے پر تو بیٹے دین والی ذات رکھنا ہے تو قدرت رکھنا ہے جس ویلے چاہے اللہ میں نبیاں مینوں پتر بھی سالیا دئی تے نبی پتر دینا اللہ کریم نے فرمایا اے میرے نبی زکریا علیہ السلام اجے تو دعاواں پیا کرنا ہے اسی تیرے پتر دا نام دنیا دے اندر کسے اور دا بھی یہ نام نہیں ہوئے گا فرمایا اسمہ یحییٰ تیرے پتر تو علاوہ کسے اور دا بھی نام یحییٰ نہیں ہوئے گا۔ وہ پتہ چلیا کہ دکھ آ جائے پریشانی آ جائے مصیبت آ جائے اولاد دیاں ضرورتاں پہ جان پھر کس دا دروازہ کھٹکھٹانا ہے پھر اپنے خالق دا دروازہ کھٹکھٹانا ہے جس طرح جناب یعقوب علیہ السلام رو رو کے اکھیاں دا نور ختم ہو گیا تے اپنے خالق دے اگے عرضاں کر دینے اللہ میرے بیٹے یوسف دا غم بڑا ہے اللہ ان تو ہی ملان والا ہے انما اشکو بسی وحزنی الاللہ اللہ میرے غم دا ساتھی تو ہے
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.